زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھنا۔ ایسے واضح حرام کام جن کی حرمت سے کوئی بھی مسلمان بے خبر نہیں۔ زنا، شراب نوشی، بیہودہ آلات موسیقی اور مردوں کے لیے ریشم کا استعمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ آخری زمانے میں ان حرام چیزوں کو حلال کر لے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرب قیامت کی علامت میں شمار کیا ہے۔ ان محرمات کو حلال کر لینے کی دو ممکنہ صورتیں ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ حلال ہیں نہ کہ حرام۔ لوگوں میں ان حرام اشیاء کا استعمال اس قدر زیادہ ہو جانا کہ کوئی بھی زبان یا دل سے انہیں برا نہ کہے۔ لوگ ان اشیاء کو بے دھڑک استعمال کریں اور ان کی حرمت کا احساس تک نہ کریں۔ حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے، اور کچھ لوگ اپنی بکریوں کو لے کر سستانے کے لیے ایک بلند پہاڑ کے دامن میں ٹھہریں گے۔ اسی دوران میں ان کے پاس ایک حاجت مند شخص آ کر کچھ مانگے گا۔ یہ کہیں گے ہمارے پاس کل آنا، مگر رات ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں آ پکڑے گا، پہاڑ ان کے اوپر آ گرے گا اور کچھ لوگ تو ہلاک ہو جائیں گے، اور جو باقی بچیں گے انہیں قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ دور حاضر میں متعدد مسلم ممالک کے لوگ زنا اور شراب نوشی کے معاملے میں تساہل کا شکار ہو چکے ہیں۔ زنا اور عصمت فروشی کو قانونی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ حیا باختہ عورتوں کو باقاعدہ سرکاری سطح پر اجازت نامے دیے جا رہے ہیں۔ شراب خانہ خراب کی خرید و فروخت تو دن کے اجالے میں الگ اعلان ہو رہی ہے۔ کئی عربی اور اسلامی ممالک نے اپنی منڈیوں میں شراب کی مارکیٹنگ کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کو کسی دوسرے نام سے موسوم کریں گے۔ ان کے سروں پر گانے والی عورتیں آلات موسیقی کے ساتھ گیت گائیں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ آج کے زمانے میں خطرناک ترین گناہ جس نے لوگوں کی ایک عظیم اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، موسیقی کے آلات کا بے تحاشا استعمال اور گانے سننا ہے۔ یہ گانا بجانا دل کے امراض پیدا کرنے، اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل کرنے اور قرآن مجید کے سننے اور اس سے فائدہ اٹھانے سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں تاکہ بے علمی سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گانا سننے کو زنا اور شراب نوشی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو جائز کر لیں گے۔ عصر حاضر میں موسیقی کی بیماری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اس کے لیے اسپیشل ٹی وی چینلز بنائے گئے ہیں جن کا کام صرف انواع و اقسام کے گانے پیش کرنا ہے، جبکہ بعض دوسرے چینلز کا کام صرف یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے گانے اور عیاشی و فحاشی کے پروگرام ہی پیش کرتے ہیں۔ ان میں خبروں یا تلاوت قرآن کریم کے لیے معمولی وقفہ بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ صورتحال قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کی صداقت کی دلیل ہے۔ ایک بندہ مسلمان کے لیے ان سے بچنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، گانا اس طرح دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔